اگر اس ای میل کا سرور مل جائے تو ڈینیل پرل کا پتہ چل سکتا ہے۔ ڈینیل پرل کے اغوا ہونے کے بعد پولیس کی دوڑیں لگ جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کسی بھی قیمت پر جو ہے وہ غیر ملکی صحافی کا پتہ چلایا جائے۔ لال رنگ کا تیر یہاں سے نکلا وہاں چلا گیا، پیلے رنگ کا تیر یہاں سے نکلا وہاں چلا گیا۔ ڈینیل پرل کو اغوا کرنے والوں نے ایک ای میل کی، اسپتال سے جو ہے اٹھا کے فوراً پتہ چلتا ہے کہ یہ شاید یہ ڈینیل پرل نہ ہو تو اس کو مڈ ایسٹ ہاسپٹل لے کے لایا جاتا ہے۔ انہوں نے سارے شہر سے کچھ تقریباً 400 سرور اٹھا لیے، محمد سرور، غلام سرور، سرور حسین، جس نام میں بھی سرور تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ارمان صابر، آپ دیکھ رہے ہیں ارمان صابر ولاگز۔ ڈینیل پرل کیس یہ ہوا تھا سن 2002 میں، اور اس وقت جب یہ کیس ہوا تھا تو یہ بہت بڑا کیس تھا اپنی نوعیت کا، کہ یہاں پر ایک امریکی صحافی کا اغوا ہو جانا، اور اس کے بعد جو پولیس پر پریشر آیا تو پولیس نے بڑی چابک دستیاں دکھائی تھیں۔ وہ چابک دستیوں میں کیا کیا پولیس نے کیا تھا، اس کو جاننے کے لیے آج میں نے زحمت دی ہے ایچ خانزادہ صاحب کو، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ ایک جگہ ایک ٹیلی ویژن چینل میں بیورو چیف ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے کرائم رپورٹرز جتنے بھی ہیں ان کے استاد ہیں۔ تو وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم خان صاحب۔ جی وعلیکم کیسے ہیں آپ؟ السلام۔ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کی مہربانی، اچھے ہیں۔ خان صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کو یاد ہے آپ نے کور بھی کیا تھا، ہم بھی موجود تھے وہاں پر کوریج میں، تو 2002 کی بات ہے، اور یہ خبر جو آئی تھی وہ ایک طرح سے اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ پریشر آیا تھا پولیس پر، اور ہم لوگوں پہ بھی آیا تھا، سب پہ آیا تھا، اخبار کی طرف سے بھی آیا تھا۔ تو کیا اس وقت کیا معاملات کیا ہوئے تھے؟ پولیس تو بہت زیادہ نہیں، کچھ سرور ورور کو بھی تلاش کر رہے تھے۔ دیکھیے میں سرور کا معاملہ بڑا نیا تھا اس وقت۔ ارمان صاحب میں عرض کروں کہ ڈینیل پرل اغوا ہیں، کراچی سے ڈینیل پرل اغوا ہیں۔ ڈینیل پرل کراچی آتے ہیں اور ایک ہوٹل میں قیام پذیر ہونے کا بالکل بتاتے ہیں، لیکن وہ اس ہوٹل میں رہتے نہیں ہیں، رہتے وہ ڈیفنس کے ایک گھر میں ہیں، جو ان کی ایک سہولت کار خاتون اسرا نعمانی اس کا نام ہے، وہ ڈیفنس میں ایک بنگلہ کرائے پر لے کے وہاں وہ رہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی اب یہ بات بھی ایک عجیب و غریب ہے کہ ایک آدمی جو خود کو صحافی کہتا ہے وہ آ کے ایک مقامی ہوٹل میں کمرہ بک کراتا ہے، لیکن رہتا وہاں نہیں ہے، رہتا کہیں اور ہے۔ ڈینیل پرل کے اغوا ہونے کے بعد پولیس کی دوڑیں لگ جاتی ہیں۔ ہم آپ جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ پولیس کی دوڑیں لگ جاتی ہیں، چابک دستیاں، اس وقت پولیس کے اعلیٰ اور ادنیٰ تمام افسران جو ہیں وہ ایک ہی لگن میں ہوتے ہیں، اور معین الدین حیدر چونکہ اس وقت وزیر داخلہ ہوتے ہیں، سابق جرنیل ہیں، با اختیار ہیں، وہ کہتے ہیں کسی بھی قیمت پر جو ہے وہ غیر ملکی صحافی کا پتہ چلایا جائے۔ اعلیٰ اجلاس ہوتے ہیں، ایک اجلاس، اس کے بعد دوسرا اجلاس، اس کے بعد تیسرا اجلاس، کبھی اس ہاؤس میں اجلاس، کبھی اس ہاؤس میں اجلاس، کبھی اس دفتر میں اجلاس۔ ان تمام اجلاسوں کے نتیجے میں وہ جو لیپ ٹاپ پہ جو پریزنٹیشن دینے والے جو پولیس والے اور دیگر ادارے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ پریزنٹیشنیں بنا کے لاتے ہیں۔ لال رنگ کا تیر یہاں سے نکلا وہاں چلا گیا، پیلے رنگ کا تیر یہاں سے نکلا وہاں چلا گیا، اور اس سب کے نتیجے میں اچانک ایک خبر آتی ہے۔ آپ کو میں یاد دلاؤں، آپ اور ہم اس وقت فیلڈ کی رپورٹنگ کرتے تھے۔ خبر آتی ہے کہ جی ڈینیل پرل کو اغوا کرنے والوں نے ایک ای میل کی ہے، جس میں کچھ مطالبات بھی ہیں اور کچھ باتیں بھی ہیں، اور یہ پتہ ہے کہ جی فلاں تنظیم نے ڈینیل پرل کو اغوا کر لیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس پر بڑی سر جوڑ کے اجلاس ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ یہ ای میل کہاں سے آئی ہے، یہ ای میل کہاں سے آئی ہے اور کون ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے۔ لیکن اس ای میل سے پہلے دو بڑی مزیدار وارداتیں ہوتی ہیں، دو بڑے مزیدار واقعات ہوتے ہیں، ایک لاہور میں، ایک کراچی میں۔ ایک ایسے فرد کی لاش کراچی سے ملتی ہے کہ جو بظاہر دیکھنے میں غیر ملکی نظر آتا ہے۔ جو سماجی طور پر جو لاشیں جمع کرنے کا ادارہ ہے ایدھی سینٹر، وہ لاش اٹھا کے اور وہ خدشہ ظاہر کرتا ہے کہ شاید یہ مرنے والا کوئی غیر ملکی ہے۔
تو سب کی دوڑیں لگ جاتی ہیں اور سول اسپتال کے مردہ خانے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ شاید یہ ڈینیل پرل نہ ہو تو اس کو مڈ ایسٹ ہاسپٹل لے کے لایا جاتا ہے، وہاں پر جو ہے وہ اس کی بیوہ کو بلایا جاتا ہے، اور اس وقت تو اس کی بیوہ نہیں تھی، وہ تو اس وقت تو جو ہے وہ جو بیوی تھی، ٹھیک ہے جی، تو اس کو بلایا جاتا ہے، وہ منع کر دیتی ہے، اس کے بعد پھر وہ لاش واپس سول اسپتال اور پھر سول اسپتال سے ایدھی مردہ خانے لے جائی جاتی ہے۔ ایک تو یہ واقعہ یہ ناش کی ایک طریقے سے، اور دوسرا واقعہ لاہور میں پیش آتا ہے۔ لاہور کا رپورٹر جو ہے وہ لاہوری اسٹائل میں، لاہور میں جو ہمارے دوست ہیں جو ہمارے لاہور کے رہنے والے ہیں وہ رے کو رے بولتے ہیں، تو وہاں کوئی گھوڑا مردہ حالت میں کہیں ملتا ہے اور ایک بڑے چینل پر خبر آتی ہے کہ جی گھوڑا مردہ حالت میں ملا ہے، رپورٹر خبر دیتا ہے تو اس کو لاہوری اسٹائل میں گورا مردہ حالت میں ملا ہے، تو ایک بڑے ٹی وی چینل پر یہ بریکنگ ہوتی ہے اور وہ رپورٹر جو ہے آج بھی وہ موجود ہے اور اس رپورٹر کا بیپر ہوتا ہے اور وہ باقاعدہ یہ کہتا ہے کہ باجی وہ گھوڑا وہ اس طریقے سے کر کے بتاتا ہے کہ وہ والا گھوڑا مرا ہے۔ تو یہ دو مزیدار واقعات ہوتے ہیں۔ خیر ہم آتے ہیں، سندھ کے اعلیٰ پولیس افسران ایک اجلاس میں موجود ہیں اور اس اجلاس میں موجودگی کے بعد اس اجلاس اس نوٹ پر ختم ہوتا ہے کہ اگر اس ای میل کا سرور مل جائے تو ڈینیل پرل کا پتہ چل سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اجلاس کا اینڈنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر سرور کا پتہ چلا لیں تو ڈینیل پرل کا پتہ چل جائے گا، اس کے بعد اجلاس ختم ہو جاتا ہے اور سرور کی ڈھونڈائی تمام لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے دفتر میں ان دنوں انگریزی روزنامہ دی نیوز میں ارمان صاحب اور آپ انگریزی روزنامہ ڈان میں تھے، تو اچھا ہمیں ایک صاحب کا فون آتا ہے مجھے اور وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے استاد کو پکڑ لیا ہے پولیس نے، اور استاد کو پکڑ لیا ہے اور وہ ہمارے استاد ہیں، ضعیف ہیں اور بہت شریف آدمی ہیں، اور یہ آپ مہربانی کریں۔ ہم چونکہ جو پولیس سے ڈیل کرتا ہے رپورٹر، اس کے پولیس میں بڑے معاملات ہوتے ہیں، میں نے اس وقت آئی جی سندھ تھے جناب کمال شاہ صاحب، انہیں فون کیا۔ اچھا وہ ایک صحافی فرینڈلی آئی جی گزرے، بالکل ایسے ہی ہے، وہ ہر فون خود اٹینڈ کرتے تھے اور اگر اٹینڈ نہ کر پائیں تو وہ کال بیک بھی کرتے تھے۔ پھر انہوں نے ہمارا فون اٹھایا اور مجھ سے پوچھا کیا ہوا، میں نے کہا یار ہمارے ایک دوست ہے، ان کے استاد کو پکڑ لیا، تو وہ کہکا لگایا، کہنے لگے کیا سرور نام ہے؟ میں نے کہا اچھا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ سرور نام ہے؟ انہوں نے کہا کہ یار تم اگر خبر نہ چھاپو تو میں تمہیں بتاؤں۔ ہم نے کہا ایسی کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ ہماری پولیس کے جو شعبہ، انہوں نے ایک خاص شعبے کا نام لیا اور ایک خاص افسر کا نام لیا جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، انتقال فرما گئے، تو اس افسر کا نام لے کر کہا اس بدبخت نے شہر بھر سے 400 ایسے افراد اٹھا لیے ہیں جن کا نام سرور ہے، غلام سرور، محمد سرور، سرور حسین، یعنی جس نام میں سرور تھا۔ تو ہم نے کہا اس میں ایسی کیا بات ہے؟ کہنے لگی وہ اجلاس اینڈنگ پوائنٹ پر تھا کہ اگر سرور کا پتہ چل جائے تو ڈینیل پرل کا پتہ چل جائے گا۔ تو پولیس کی یہ چابک دستی جو تھی وہ اس وقت تو ہم نے چونکہ کمال شاہ صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے، اب تو چونکہ کمال شاہ صاحب 20 سال بھی ہو چکے ہیں اور ڈی کلاسیفائیڈ ہو چکا ہے کی حد کو آ گئے ہیں، کمال شاہ صاحب بھی ریٹائر ہو گئے ہیں، اگر وہ یہ سنیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ لطف اندوز ضرور ہوں گے۔ اور پھر کمال شاہ صاحب نے وہ تمام سرور جو تھے وہ ریلیز کروا دیے، اور اس کا سبب یہ ہوا کہ ہمارے ایک دوست تھے، ان کے استاد تھے، ضعیف تھے، ان کا نام تھا محمد سرور، وہ بھی اس پولیس کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ اچھا بعد میں وہ خود وہ افسر بھی جو ہے اس معاملے کو جو ہے وہ بڑے لطف اندوز ہو کے بتاتے تھے کہ یہ ہو گیا بس ہو گیا۔ تو یہ اس طرح کے معاملات جو ہے بارہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ۔ اس طرح کے مزید واقعات اور جو بھی ہوئے ہیں جو کہ بیہائنڈ دا سین ہے، مطلب ابھی تک رپورٹ نہیں ہوئے، وہ بھی آپ کے سامنے لانے کی ہم کوشش کرتے رہیں گے۔ ویڈیو کو دیکھیے گا، لائک کیجیے گا، چینل کو اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔